अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। एक ज़माना था जब हुकूमतें हुकूमत भी करती थीं और कारोबार भी करती थीं, लेकिन फिर हमने देखा खास करके मगरिब में और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर एक मॉडल आया कि जो हुकूमतें हैं उन्होंने कारोबार करना छोड़ दिया और उनका सिर्फ काम था कि वो कारोबारी हजरात को या कारोबार करने वाले लोगों को सिर्फ फैसिलिटेट करें, और जितने जो हुकूमती या स्टेट की ज़ेर परस्ती चलने वाले इदारे थे उनको उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी इस हवाले से गुज़श्ता कई सालों से कोशिशें हो रही हैं कि ख़ास करके जो गैर मुनाफा बख्श इदारे हैं, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हो, पाकिस्तान स्टील मिल्स हो, या इस तरह के बहुत से ऐसे इदारे जो आप कह लें कि पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के ऊपर एक बोझ हैं, उनको प्राइवेटाइज किया जाए। और ये हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो जाहिर है कि इनके मैनिफेस्टो में भी ये भी एक एजेंडा शामिल था कि जो तमाम जो गैर मुनाफा बख्श इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो आपके प्रोग्राम में हम ये जो पूरा प्रोग्राम है ये डेडिकेट कर रहे हैं इसी टॉपिक के ऊपर और डिस्कस करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये 3-3.25 सालों में कामयाब हो पाई प्राइवेटाइजेशन की। अगर हम बात करें ख़ास करके जो गैर मुनाफा बख्श जो इदारे हैं जो हुकूमत की ज़ेर परस्ती चलते हैं। तो शहबाज, जो बुनियादी नुक्ता इसमें डिटेल में तो बात करेंगे, बड़ा सादा सा देखें, कुछ चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। मसलन इस हुकूमत ने टारगेट रखा था कि 3 सालों में वो निजकारी के ज़रिए को 502 अरब रुपए कमाएंगे, ठीक है। और जो अभी तक हमारे पास आदाद शुमार हैं कि 502 अरब रुपए तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ इन 3 सालों में 3 अरब रुपए ही निजकारी की वजह से आ सके। तो इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है कि इन 3 सालों में तो लगता है कि एक टोटल फेलियर है इस गवर्नमेंट का कि जो भी इनका ऑब्जेक्टिव था कि गैर मुनाफा बख्श इदारों को प्राइवेटाइज किया जाए। वजह क्या है कामरान? इसमें एक थोड़ा सा ये कि जो पीटीआई का मैनिफेस्टो था उसमें रिस्ट्रक्चरिंग लीडिंग टू प्राइवेटाइजेशन था। कुछ इदारों के उन्होंने कहा था कि हम रिस्ट्रक्चर करके बेचेंगे, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल, वो हुआ नहीं। और इसी तरह पहले इसको इन्होंने प्राइवेटाइजेशन से डीलिस्ट किया, फिर इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की कोशिश की गई, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई तो फिर प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे ले आए। तो यहाँ से सिर्फ एक एग्जाम्पल से आपको हुकूमत के अंदर जो पाई जाने वाली कन्फ्यूजन है उसका अंदाजा हो जाता है। दूसरा, आपने कहा कि दुनिया के ममालिक में जब ये मॉडल आया प्राइवेटाइजेशन का तो बिल्कुल वहाँ पे उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम नहीं है कारोबार करना आवाम का बिजनेसेस का काम है, लोगों को फैसिलिटेट वो करें, हुकूमत फैसिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। ये उन ममालिक में कामयाब हुआ जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी अदारे थे। पाकिस्तान के अंदर आप 2 एग्जांपल्स ले लें। सबसे पहले तो के इलेक्ट्रिक की जो प्राइवेटाइजेशन हुई वो आज तक एक ओपन एंडेड केस है। के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन हुई, उसके इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए आज तक। फिर उसकी जो के इलेक्ट्रिक की उसकी एक उसने अपने शेयर्स बेचने की कोशिश की अबराज ग्रुप ने। शंघाई इलेक्ट्रिक जो चीन की कंपनी है वो ट्रांजैक्शन पिछले 4 साल से फंसी हुई है। पीटीसीएल को हमने प्राइवेटाइज किया 2005 में, उसके जो है तकरीबन $80 करोड़ 2005 की ट्रांजैक्शन है, वो आज तक मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से हम ले नहीं सके। फिर जो एंटिटीज प्राइवेटाइज होगी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज, उनकी जो कंपनीज थी वो उन्होंने कंपनियां बंद की और ज़मीनें बेच के निकल गए। तो ये हुकूमत या इससे पिछले वाली हुकूमतें आप कह सकते हैं कि इनका जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम इन एसेंस था वो कामयाब नहीं रहा। और वैसे भी मेरे ख्याल में जो कई बैंक्स हैं वो भी आपको पता है कि एक बहुत बड़ी तादाद उनकी भी निजकारी हुई, और तवक्को तो ये थी कि शायद जब सरकार का उनसे हटेगी छाप तो वो एक प्योर कॉर्पोरेट कल्चर आएगा। तो कई ऐसे बैंक जो पहले हुकूमत की ज़ेर परस्ती चलते थे आज भी नजर आता है कि वो सरकारी बैंक हैं। तो उस तरह की प्रोडक्टिविटी भी देखने को नहीं मिली। मतलब पर्पस तो ये था ना कि अब जब प्राइवेटाइज करेंगे एक तो बोझ कम होगा कौमी खजाने के ऊपर, और दूसरा वो जब आम लोगों के लिए काम करेंगे तो उसमें जो एक कॉर्पोरेट कल्चर आता है वो आएगा, लोगों को उसका बेनिफिट होगा। वो भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के केस बैंकिंग की जो प्राइवेटाइजेशन ये रिलेटिवली एक सक्सेस स्टोरी है। बैंकिंग सेक्टर की जब प्राइवेटाइजेशन हुई तो उसमें जो हुकूमती लॉसेस थे वो खत्म हो गए। सेक्टर ने अपने ओन पे वो बैंक्स जो खड़ी हो गई। उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये आ गया कि सर्विस डिलीवरी भी उनकी जो है वो इंप्रूव हुई। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर होता है ना, जो मैं भी जहां से हमने बात शुरू की थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कई दफा ऐसे लगा कि बैंकों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है बजाय कि वो कंज्यूमर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो वहां पे रेगुलेटर की कमजोरी है। प्राइवेटाइजेशन गालबन वो सक्सेस स्टोरी रही थी। अच्छा, अब आ जाती है इस हुकूमत के ऊपर। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो 30 अक्टूबर 2018 को इनका जो निजकारी कमीशन का जो बोर्ड था उसकी पहली मीटिंग होती है। पहली मीटिंग में कामरान उन्होंने उस वक्त ये जब पीटीआई की हुकूमत आई थी उससे पहले कोई 62 एंटिटीज कंपनीज मुख्तलिफ
وہ پرائیویٹائزیشن کی مختلف سٹیجز کے اوپر تھی, ان کی ایکٹیو لسٹ آف پرائیویٹائزیشن پہ تھی. پہلے ہی میٹنگ میں انہوں نے 62 جو ادارے تھے جن کو بیچنا تھا, ریسٹرکچر کرنا تھا, اس کو انہوں نے 62 سے کم کر کے 11 پہ کر دیا. ساری جو کہانی جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ 3 ارب روپے کی انہوں نے نجکاری کی ہے, وہ کہانی, اس کی جو ناکامی ہے پہلے دن اس کا جو بیج بو دیا گیا تھا وہ 30 اکتوبر 2018 کو. اچھا, اب اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ادارے جو تھے انہوں نے وہ لسٹ سے نکال دیے. سب سے بڑا تھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز, PIA. اب اس کا نتیجہ یہ دیکھ لیں کہ نہ PIA پچھلے 3.5 سال میں پرائیویٹائز ہوا, نہ وہ ریسٹرکچر ہوا, اور صرف سپٹمبر میں اس سال 3 ماہ پہلے حکومت نے 44 ارب روپے کا ایک اور بیل آؤٹ پیکج دیا, اور صرف یہ ایک بیل آؤٹ پیکج نہیں, اس سے پہلے کے ہی دیے گئے. آج اس کی صورتحال یہ ہے کہ 542 ارب روپے کے PIA کے نقصانات ہو چکے ہیں, اور یہ حکومت خود بتا دی اس کی کس حد تک کس کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے. اچھا, یہ جو PIA کی آپ بات کریں نا, یہاں پہ میں انٹریکٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت, ابھی اکتوبر میں وہاں پہ جو ایئر انڈیا, مطلب ظاہر ہے ان کی جو نیشنل ایئر لائن تھی, اس کو پرائیویٹائز کیا گیا 2.4 ارب ڈالر پہ. اگر اس کا کیس بھی آپ دیکھیں تو ایگزیکٹلی وہ PIA سے ملتا جلتا ہے کہ وہ ایک زمانے میں ون آف دا بیسٹ ان کی ایئر لائن تھی. پھر یہی ہوا کہ 2009 سے اس نے خسارے میں جانا شروع ہو گیا, اور 2009 سے اور جب تک یہ پرائیویٹائز نہیں ہوا اس وقت تک کوئی 1.1 ٹریلین روپیز جو ہیں وہ قومی خزانے سے انڈیا کے جاتے رہے, جو پاکستانی روپوں میں جائیں تو وہ زیادہ بنتے ہیں. اور وہاں پہ بھی یہی چلتا رہا کہ سکسیسو گورنمنٹ سٹرائک کرتی رہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوئے. بالآخر جو انڈین پرائم منسٹر ہیں مودی, انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ ان کے جو تمام سٹیکس ہیں جو بھی ہیں وہ اپنے پاس سوائے چند چیزوں کے وہ کمپلیٹلی اس کو سیل کریں گے, اور بالآخر ٹاٹا نے وہ خریدا. تو مطلب یہ ہے کہ بھارت ظاہر ہے کہ زیادہ سٹیبل ملک ہے, وہاں پہ ادارے ریگولیٹر زیادہ سٹرونگ ہیں. مطلب یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا نہیں چاہیے کہ ایک مشکل کام ہے ویسے جب آپ اس طرح کے بڑے کسی ادارے کو پرائیویٹائز کرتے ہیں. لیکن کچھ تو کرتے ہیں نا آپ ان کو ایک سائڈ پہ پرائیویٹائزیشن سے نکالتے ہو, پھر اس کو بیل آؤٹ پیکجز دے رہے ہو, تو یہ آپ نے سفید ہاتھی کیوں پالا ہوا ہے؟ اس کا مطلب آپ ناکام ہو گئے ہو. اب اس میں کامران تھوڑا سا وہ ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. ناظرین, یہ حکومت جب اقتدار میں آئی 30 اکتوبر 2018 کو ان کی جب پہلی میٹنگ ہوتی ہے بورڈ کی, تو اس کے اندر صرف یہ 11 جو ادارے ہیں یا کمپنیز ہیں اس کو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ کے اوپر رکھتے ہیں. یہ 11 ادارے کون سے تھے؟ اس کے اندر 4 بینکیں تھیں, انشورنس کمپنیز تھیں, 3 آئل اینڈ گیس سیکٹر کی کمپنیز کے شیئرز مارکیٹ میں بیچنا تھے, وہ جو کمپنیز پہلے ہی پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, 2 LNG پاور پلانٹس انہوں نے بیچنے تھے, اور اسی طرح 2 ہوٹلز تھے, ایک PIA کا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا جو نیو یارک کا روزویلٹ ہوٹل ہے بہت مشہور, اور ایک اسکرائب ہوٹل جو پیرس میں ہے, اور ایک ان کی ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشن تھی کنونشن سینٹر اسلام آباد, اس کی انہوں نے پرائیویٹائزیشن کرنی تھی. اب صورتحال ہم آگے جا کے بتائیں گے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جو 4 بینکس تھیں اس میں SME بینک کو پرائیویٹائز کرنا تھا, فرسٹ وومن بینک کو پرائیویٹائز کرنا تھا, پاکستان ری انشورنس کمپنی کو انہوں نے پرائیویٹائز کرنا تھا یا اس کے شیئرز بیچنے تھے, اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے شیئرز بیچنے تھے, OGDCL کے شیئرز بیچنے تھے مارکیٹ میں, پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے بیچنے تھے, ماری پیٹرولیم کے بیچنے تھے. لیکن یہ کیا ہوا وہ بھی بتاتے ہیں. پھر کون سی ایسی اینٹیٹیز تھی جس کو انہوں نے ڈراپ کر دیا, یہ بتانا ضروری ہے کہ تاکہ یہ سوالات پوچھیں کہ جب آج اتنا خسارہ ہو رہا ہے اربوں روپے کا سالانہ, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کب تک یہ حکومت پچھلی حکومت کو اس کا قصوروار ٹھہراتی رہے گی؟ 29 کمپنیز تھیں جن کو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ سے نکال دیا گیا, جس میں نیشنل بینک آف پاکستان بھی تھا, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک لمیٹڈ تھا, ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن, خیر اس کو بعد میں واپس لے آئے, PSO, سوئی ناردرن گیس پائپ لائن, سوئی سدرن گیس پائپ لائن, 19 ادارے جو تھے انڈسٹریل کمپنیز تھی ویریس, ان کو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ سے انہوں نے ڈراپ کر دیا. اور اس میں جو امپورٹنٹ تھی جو انہوں نے اس وقت پٹ آن ہولڈ کر دی, جو آج تک پرائیویٹائز نہیں کر سکے, اس میں 24 ایسی اینٹیٹیز تھیں جس کو انہوں نے کہا جی کہ ہم بعد میں دیکھیں گے اس کی پرائیویٹائزیشن کرنی ہے یا نہیں. اس میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن, ہم پچھلے پروگرام میں بتا چکے ہیں آپ کو کہ 10 ارب روپے ان کو دیا گیا تھا کووڈ پیکج کا, اور 5.25 ارب روپے کی اس میں جو ہے وہ بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ تھا, نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ, یہ دوبارہ آگئی لسٹ پہ واپس, نیشنل ہائی وے اتھارٹی تھی, اور سب سے بڑھ کر جو 10 پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی اور 4 پاور جنریشن کمپنیز جو تھیں ان کو انہوں نے لسٹ سے ڈراپ کر دیا, یہ پٹ آن ہولڈ کر دیا. اور پھر پاکستان سٹیل ملز کو بھی اس وقت انہوں نے ڈراپ کیا, لیکن بعد میں پاکستان سٹیل مل واپس آ گئی. ایک جو چیز پچھلے ہفتے ہوئی کہ جو چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ تھے محمد میاں سومرو صاحب, کابینہ نے ان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا اور ان کی جگہ پہ سلیم احمد صاحب کو لے کے اب چیئرمین. کیا کامران اس میں سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے, 3.5 سال سومرو صاحب رہے ہیں چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن,
کیا ان کو اس وجہ سے نکالا گیا کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکی اس کا ہم نے بتا دیا، تو جب لسٹ اینٹیز نکال دی. کیونکہ یہی میرے دماغ میں سوال ہے، اور یہ بریک کے بعد یہی میں آپ سے سوال کروں گا کہ 3-3.5 سال میں اگر اس حکم نجکاری کے حوالے سے کوئی کام کیا ہے تو جو پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ کے چیئرمین تھے میاں محمد سومرو، ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ سارا جو ملبہ ہے وہ میاں محمد سومرو پہ وہ گرا رہے ہیں. تو کیا واقعی یہ ایک انڈیویجول وہ ذمہ دار ہیں جس کی وجہ سے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے سے جو بھی ٹارگٹس تھے وہ اچیو نہیں ہوئے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کیوں ابھی تک ناکام رہی ہے جو غیر منافع بخش ادارے ہیں ان کو نجکاری کے حوالے سے. تو بریک سے پہلے شہباز، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ گزشتہ ہفتے ہی حکومت نے ایک تو بڑا فیصلہ کیا کہ میاں محمد سومرو صاحب کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا جو پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ کے چیئرمین تھے. دو کہ ایک تو ویسے میاں محمد سومرو صاحب وفاقی وزیر بھی ہیں، یہ اتنا بڑا ان کو پورٹ فولیو دیا گیا تھا، ان کی کوئی پریزنس ادروائز نظر بھی نہیں آئی. تو کیا یہ وجہ ہے کہ ان کی کارکردگی آئی ڈونٹ نو، مطلب آپ فالو کرتے ہیں، کیا واقعی ان کی کارکردگی وہ ذمہ دار ہیں کہیں نہ کہیں اگر یہ آبجیکٹیوز اچیو نہیں؟ محمد میاں سومرو صاحب کا اگر آپ کیریئر دیکھیں نا وہ بڑا شاندار ہے، پولیٹیکل بھی اور ان کا پرسنل پروفیشنل کیریئر بھی، اور بہت سے معاملوں میں ان کو ایک ڈارک ہارس بھی سمجھا جاتا ہے. ابھی بھی پچھلے دنوں میں ان کا نام آ رہا تھا. سومرو صاحب چیئرمین سینٹ رہے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی رہے ہیں غالباً، اور ایکٹنگ تھے شاید، ایکٹنگ رہے تھے، پھر یہ ایکٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہے ہیں. تو ایک انسان جب اتنا بڑا اس کا شاندار کیریئر ہو نا، تو اس کو پھر آپ نجکاری کی وزارت دے دیں، اور وزارت اس میں پھر وہ ادارہ بھی وہ بیچنے کو دیں جو بالکل کچرا ہو بہت سارے اس میں. باقی تو آپ نے کام کے ادارے سارے باہر نکالیے، تو کیا وہاں پہ کرتے اور کیا نہ کرتے. لیکن ایک ان کا جو ڈرا بیک رہا اوور اے پیریڈ آف ٹائم، بڑی آپ ان سے ملنے جائیں تو بڑے ہمبل وہ شخصیت ہیں، بڑے وہ پیار سے اور ملتے ہیں وہ لوگوں سے، ان کا ایک اپنا ایک مزاج ہے. بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ کچھ کر نہیں سکے. یا تو ایک یہ تھا کہ ان کو ایک ایسی وزارت دی کہ جہاں پہ ہو نہیں سکتا تھا، یا یہ کہ ان کی ایمبیشنز اس طرح تھیں کوئی نہیں، سب جو بڑے جو آئینی عہدے تھے پاکستان اس پہ وہ سرو کر چکے تھے. بٹ افیکٹولی پاکستان کے اندر پچھلے 3.5 سال کے اندر کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکی. میرا پرائیویٹائزیشن کمیشن کے لوگوں سے اس کے اوپر بات ہوئی، ابھی ہم بریک کے بعد بھی بورڈ کے ایک ممبر کو لیں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھیں. ہم نے کوششیں پوری کی، لیکن ٹھیک ہے آپ کہہ لیں کہ نجکاری نہیں ہوئی تو اس لیے ہم ناکام ہو گئے ہیں. وہ جو 3 ارب کا بھی آپ نے بتایا، اس کا بھی میں آپ کو قصہ بتا دیتا ہوں. اس میں 1 ارب روپیہ ہم نے کوئی 10 پراپرٹیز بیچ کے لیے جو پرائیویٹائزیشن کا کام ہی نہیں ہے، خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے. وہ پرائم منسٹر نے کہا جی جتنی پاکستان کے اندر سرکاری خالی زمینیں ان کو بیچ دو، ہم نے قرضہ اتارنا ہے. تو جب وہ صاحب کا ٹوٹل کیا، پاکستان کے اندر یہ بیسٹ بزنس ہے کہ پلاٹ لو، پلاٹ خریدو، لیکن اس کے سرکار کی بات ہو تو کچھ اور ہوتا ہے. سرکار بھی یہی کام کر رہی ہے. 27 پراپرٹیز پورے پاکستان میں آئیڈینٹیفائی ہوئی، 6.5 ارب روپیہ ان کی ویلیو لگی. 27 میں سے 10 بکی 1 ارب کی، اور باقی جو 17 ہے اس کی دوبارہ بکنے کے لیے جائیں گی. باقی جو 2 ارب ہے وہ ایک سروسز ہوٹل انٹرنیشنل، اگین ایک ریئل اسٹیٹ پراپرٹی تھی، وہ کوئی بکا، اور اس کے اندر ابھی ان کو 40% ایڈوانس ملا، باقی ان کو پیسے ملنے ہیں. اچھا آپ آ جاتے ہیں جو ٹرانزیکشنز پہ جانے سے پہلے ایک کوئک کامنٹ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دیکھیں ایک یہ جو گورنمنٹ جب بھی آئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ نیب کی تلوار ایک لٹک رہی ہے، اور جب اس طرح کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اربوں روپے کی، تو کیا یہ بھی وجہ ہے کہ کہیں بیوروکریسی میں یہ بھی معاملات ہیں کہ شاید یہ کام کرنے سے کتراتے ہیں کہ آپ نے اگر لیٹ سے پی آئی اے یا کوئی بڑی سٹیل مل اگر اس میں آپ نے نشکاری کر دی اور کل کک بیکس اور اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں تو شاید بیوروکریسی اس وجہ سے بھی ڈرتی ہے، یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نیب کا آپ کو پتا ہے کہ ایسے معاملوں میں کک بیکس اور یہ چیزیں تو چلتی ہیں، بڑی بڑی ٹرانزیکشنز ہوگی. نیب تب بھی تھا جب آپ نے پی ٹی سی ایل بیچا، نیب تب بھی تھا جب آپ نے کے الیکٹرک بیچا، نیب تب بھی تھا جب پی ایم ایل این کی حکومت نے $1.7 بلین کے شیئرز جو تھے اپنے بینکس کے اور کمپنیز کے، وہ انہوں نے اسٹاک مارکیٹ پہ بیچے اپنے 5 سال میں. تو جب کام کرنا ہو تو نیب نہیں ہوتا، جب کام نہ کرنا ہو تو پھر نیب آ جاتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں ٹرانزیکشن، بڑی ٹرانزیکشن کی بات کر لیتے ہیں. سب سے بڑی جو ٹرانزیکشن ہے ان کی 2 LNG کے پاور پلانٹ جو پی ایم ایل این کی حکومت نے لگائے تھے، اس کا ان کا تخمینہ تھا $1 ارب کا. اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ ایسا ایشو تھا جب اسد عمر وزیر خزانہ تھے، انہوں نے اس وقت کے جو سیکٹری پرائیویٹائزیشن تو اس کو 2 دفعہ ان کی تلخ کلامی بھی ہوگی اس بات کے اوپر کہ تم کر کیوں نہیں رہے. اسد عمر اس کو جون 2019 میں پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے تھے، بائی جون 2019. وہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں دسمبر 2021، آج تک وہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے. اچھا اس میں مسائل کیا تھے؟ پھر میں نے ان سے بات کی پرائیویٹائزیشن کے، میں نے کہا ایک لو ہینگنگ فروٹ آپ سے نہیں وہ آپ کھا سکتے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کیا کرتے،
पावर प्लांट्स हमें दे देगी प्राइवेटाइज करने को, उसकी जो लैंड के टाइटल था वो उसके नाम पे नहीं था, कंपनी के जो नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड उसको रन करती है। फिर उन्होंने कहा जी कि इसका जो एक्विजिशन प्लान कोई नहीं था। फिर एक जो बल्लो की पावर प्लांट उसका है 1220 या 24 मेगावाट का, वो जिस ज़राई जमीन के ऊपर लगा हुआ था वो कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज ही नहीं हो सकती थी। उसके लिए पंजाब का कोई कानून तब्दील करवाया गया क्योंकि प्लांट लगा दिया था आपने। तो इसी तरह को टैक्स एग्जम्पशंस का इशू था, वो रिजॉल्व नहीं हुआ, वो अब जाके जून के बजट में हुआ इस साल। आज जो अभी भी जो इशू उसके राह में रुकावटें हैं, 10 अरब रुपए की इसकी कोई जो गारंटीज दी थी पावर प्लांट ने एलएनजी के अगेंस्ट, वो इन कैश कर लिए एसएनजीपीएल ने। फिर सबसे बड़ा जो मसला है ना वो सर्कुलर डेट का है, कोई 150 अरब रुपया इन दोनों पावर प्लांट्स का सर्कुलर डेट में फंसा हुआ है। जिस सरमाएदार के पास आप जाते हैं कि खरीद लो, वो कहता है सर्कुलर डेट का बताओ तुम्हारे पास क्या प्लान है। फिर इनका एक इशू ये था कि इसका जो हुकूमती जो पैसा था उसको उसके जगह पे जो हुकूमत ने कर्जा इनको जो सऊदी अरब की ग्रांट थी वो बेसिकली बाय द वे उसमें से एक हिस्सा वो जो 1.5 बिलियन डॉलर था ना पीएमएलएन ने लिया, वो ग्रांट का एक हिस्सा इस पावर प्लांट्स के में लगा हुआ है, तो उसको अब कर्जे में तब्दील करना वो अभी तक नहीं हो सका। तो ये है इसकी कहानी। अभी जो नई डेट दी जा रही है वो कह रहे हैं कि शायद हम इसको कर लेंगे बाय फरवरी मार्च अगले साल की। अब बात करें कि मार्च 2022 में इसकी बिडिंग कर लेते। फिर दूसरी ट्रांजैक्शन है पाकिस्तान स्टील मिल्स की। जैसा मैंने पहले बताया स्टार्ट में, इसको ये कह रहे थे हम इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करके इसको चलाएंगे, हम इसको बेचेंगे नहीं, जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आती है। और असद उमर साहब के बड़े बयान थे। जनवरी 2019 की डेडलाइन खुद दी रज़ाक दाऊद जो उस वक्त मिनिस्टर थे इंडस्ट्री के एडवाइजर, कि मैं ये कर दूंगा रिस्ट्रक्चरिंग करके इसको निकाल देंगे। अब वो आज तक नहीं हुआ। इसको इन्होंने पहले डीलिस्ट किया, फिर जब हफीज शेख वजीर खजाना बने और चेयरमैन कैबिनेट कमेटी में प्राइवेटाइजेशन बने, उन्होंने इसको दोबारा वापस लिया है। कामरान ये एंटिटी आज भी जो है ना वो बंद है, जून 2015 से बंद है। मैसिव इसके लॉसेज हो चुके हैं। अभी इन्होंने 2-3 माह पहले इसका रिस्ट्रक्चरिंग एक प्लान किया कंपनी का कि पाकिस्तान स्टील मिल को गुड और बैड पीएसएम में डिवाइड कर देंगे। जो गुड पीएसएम होगी न्यू स्टील कॉर्प के नाम से वो बेच देंगे, और उसके जो बैड पीएसएम होगी उसको रखेंगे, उसकी लायबिलिटीज अपने पास रखेंगे। वो मसला अभी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, और इनके पास अभी तक वो जो रिस्ट्रक्चरिंग उसका प्लान हर जगह से अप्रूव हो चुका है। एससीसीपी से कुछ अप्रूवल उसका चाहिए कामरान, वो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अब हालत ये है कि हुकूमती तौर पर इसके जो लॉस लायबिलिटीज है वो 300 अरब रुपए के करीब है पिछले साल तक, और जो इंडिपेंडेंटली जो बात करते हैं वो कुछ 400 से 450 अरब रुपए इसकी लायबिलिटीज खड़ी हुई है। और इसको अब ये कह रहे हैं कि फरवरी 2022 में शायद हम इसकी बिडिंग करवा लें। एसएमई बैंक इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये एंटिटी ये कह रहे थे कि बाय ऑल मींस अगस्त 2021 में ये बिक जाएगी, और जो 2 हफ्ते पहले मीटिंग हुई है प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड की, उसमें इसको डीलिस्ट करने की उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी है। क्यों दी है? एक तो उन्होंने ये डिमांड किया है, जो इसमें 2 कंपनीज बड़ी सामने आई थी जो खरीदने के लिए। एक उसमें वियॉन होल्डिंग है जो पाकिस्तान में जो जैज मोबाइल है उसकी वो पेरेंट कंपनी है। तो वियॉन ने 2 शराइत रखी हैं। उन्होंने कहा जी एक तो आप हमें 10 अरब का पैकेज दें, क्योंकि इसका जो पेड अप कैपिटल है वो कम है, तो हम पैसा जेब से नहीं डालेंगे, आप डालें, हमें बेल आउट पैकेज दे दें, हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न कर देंगे। वो उन्होंने स्टेट बैंक ने मना कर दिया। तो यही काम स्टेट बैंक ने बाय द वे जब केएसबी बैंक को जबरदस्ती बेचा था बैंक इस्लामी को, तो 20 अरब रुपए का उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पैकेज दिया था, अब नहीं दिया। इसका जो बोर्ड के भी इश्यूज थे, अभी भी ये ट्रांजेक्शन डीलिस्ट होने जा रही है। फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, कामरान इस हुकूमत 2 साल से उसका बोर्ड ही नहीं बना सकी। बोर्ड अब जाके कहीं बना 3 महीने पहले, उसकी जो अब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंप्लीट नहीं है। फिर इसी तरह अब उसके जो परमानेंट सीईओ है फर्स्ट वुमेन बैंक का वो नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि जुलाई 2022 में शायद ये एंटिटी ट्रांजैक्शन तारीख पे तारीख जाए साहब। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन पहले इसको डीलिस्ट किया, फिर इसको वापस लेके आए, इसकी भी अभी तक बोर्ड ही कंप्लीट नहीं है। और इसका वो कह रहे हैं कि जो इसका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहीं 2022 में ये कर देंगे। तो कामरान ये एक जो है ना ओवरऑल सूरत हाल बन रही है। एक चीज जो लास्ट ब्रेक पे जाने से डिस्कोर्स की जो बात हो रही है, डिस्कोर्स के अंदर इन्होंने कहा था जी पहले कि जी हम इसको निकाल दिया, सारा पुट ऑन होल्ड कर दिया। फिर इन्होंने कहा जी हम इसको रिस्ट्रक्चर करके प्राइवेटाइज करेंगे। पहले 3 साल में रिस्ट्रक्चरिंग होगी, फिर प्राइवेटाइजेशन होगी। ना रिस्ट्रक्चरिंग हुई, ना प्राइवेटाइजेशन हुई। अब उन्होंने कहा है जी कि इसकी जो मैनेजमेंट है इसको हम आउटसोर्स कर देंगे, और मैनेजमेंट को आउटसोर्स करने के लिए उन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करने थे। वो उसका उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की थी, उसकी भी कोई गालबन एक्सटेंशन आ रही है। तो ये मैंने आपको मोटी बात बताई। और दूसरा इन्होंने ये भी वादा किया था इनको सारा रिस्ट्रक्चरिंग करने के वाले से कि पाकिस्तान सरमायाकारी कंपनी को बनाएंगे कि असद उमर की पाकिस्तान सरमाया लिमिटेड। तो उसका पर्पस भी तो यही था ना कि ये जो वो हुआ ही नहीं, वो बनी कंपनी बन गई, बोर्ड भी बन गया। चले तो हफीज शेख आए,
उन्होंने बंद कर दी। चलें और अब ब्रेक पे जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी लंबी चार्ज शीट है इस गवर्नमेंट के खिलाफ भी और जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड है उसके खिलाफ भी। तो ये अप्रोप्रिएट है कि हम प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड से किसी को बुलाएं और उनके सामने ये तमाम सवालात रखें। तो ब्रेक के बाद हमें प्राइवेटाइजेशन बोर्ड के जो कमीशन बोर्ड के मेंबर हैं जफर इकबाल सुबहानी साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया अभी कराची स्टूडियो से जफर इकबाल सुबहानी साहब ने, ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड के मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया सुबहानी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। स्ट्रेट सवाल आपसे कि इन 3 सालों में इस गवर्नमेंट का टारगेट था कि निजकारी के जरिए को 502 अरब रुपए कमाए जाएंगे या ज़ाहिर कौमी खजाने में आएंगे, लेकिन हम अगर अदाद शुमार देखें तो इन 3 सालों में निजकारी के जरिए से सिर्फ 3 अरब रुपए ही आ सके। तो ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो निजकारी का जो भी इस गवर्नमेंट का प्लान था, इट अपीयर्स कि ये बहुत बड़ा फेलियर है। तो आपकी नजर में इसकी क्या वजह है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये निजकारी में अभी तक 3 साल में हमें बहुत कम कामयाबी हुई है। तो खैर हम रीजंस कहने चाहें तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस आपके हैं इसके अंदर। बिकॉज प्राइवेटाइजेशन कमीशन इंडिविजुअली खुद का नहीं होता, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कंबाइन मिलकर काम कर रहे होते हैं। लाइक मिनिस्ट्रीज है, लाइक जो मेजर हमारा जैसे स्टील मिल है और HEC है, इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स है, उसमें मेजर हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है। इसके बावजूद कि जो है, चूंकि मैं पिछले 5 साल 4 साल की जो पिछले आपका था 2013 से बोर्ड मेंबर हूं और उसमें भी बहुत सारा काम हुआ है, बट मैं इस जो ये 2-3 साल हैं मैंने देखा है कि जो हमारे जो सोमरो साहब जो कि मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन थे, उन्होंने अपनी अनथक मेहनत की और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, हर एक के साथ कोशिश की है आपको मिलने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई स्पैनर जो है वो चीजों को रोकता है। आपने देखा होगा सर्विस होटल के अंदर बड़ा उसकी 3rd 4th अटेम्प्ट थी। आई मीन वी डिड इट टोटली ट्रांसपेरेंट। जो प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस के अंदर जो पूरा सिस्टम लिखा है उसको आपने फॉलो करना पड़ता है। जो भी एग्जैक्टली है उससे आप पीछे नहीं जाते। जो एक लॉन्ग प्रोसेस है आपका, FA का सिलेक्शन है। जब हमने ये इसका ऑक्शन हो गया और उसके बाद एक प्राइस डिटरमिन हुई, उसके बाद एक सेनेट कमेटी में इसका डिस्कशन हुआ और उसका वजह से ये हॉल्ट हो गई। उसका इंपैक्ट जो बाकी जो 2 ट्रांजेक्शन इस वक्त चल रही है, स्टील मिल की जो आप फॉलो कर रहे हैं, PSM के बारे में आप लिखते हैं, और HEC है, उसमें जो है आपका इन्वेस्टर्स थोड़े से जिटरी हो जाते हैं जब चीजें होती हैं। तो बहुत सारे रीजन हैं, बट मैं ये समझता हूं कि प्राइवेटाइजेशन जो है गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस करना, ये प्राइवेट इदारों का काम है। और आप एग्जांपल्स देखें, 2 सक्सेस स्टोरीज हैं, हबीब बैंक, UBL, MCB, आई थिंक दे आर फ्लरिशिंग बेसिकली। तो हमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे आपके ब्यूरोक्रेट्स हो, उन सबको इसके ऊपर जो है ना एग्री करना है कि इसके ऊपर स्पैनर्स ना करें। और जितनी जल्दी ये आपका जो है प्राइवेट इदारों में जाएंगे आपके, तो वो उस तरीके से फल फूलेंगे, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, फंड्स होते हैं आपके, वो उसको आगे कर सकें। बट आपका सवाल ये है कि फेलियर है, अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं पाए। बट अभी भी 3-4 चीजें राइट है हमारी। स्टील मिल के ऊपर इंटरेस्ट फॉरेनर्स का काफी सारा आया हुआ है। इस पे जफर साहब आते हैं, आप जो अभी चीजें राइप हैं, एक चीज इसमें आपसे गाइडेंस चाहिए। आप फरमा रहे हैं कि जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से उस तरह का कोऑपरेशन नहीं मिला, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन नहीं हुई, और मोहम्मद मियां सोमरो साहब ने अपने तौर पर पूरी कोशिश की। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन का ऑर्डिनेंस है आपका, जो लॉ है गवर्न करता है, उसके तहत तो जब एक एंटिटी CCI और CCOP से अप्रूव होकर आपके पास आ जाती है, तो आप जो प्राइवेटाइजेशन की एक मिनिस्ट्री है और कमीशन है, आप हर किस्म की उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, और जहां पे कोई आपको प्रॉब्लम आए आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो लॉ आपको स्ट्रेंथन कर रहा है। जब लॉ स्ट्रेंथन कर रहा है तो क्या फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस थी कि जो लाइन मिनिस्ट्रीज थी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है, आपकी पावर डिवीजन है, वो आपकी बात नहीं सुनती? मेरा ख्याल है जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, वॉच डॉग्स जो है, मैं जिक्र वॉच डॉग का करूंगा। इस वक्त वॉच डॉग और इस वक्त जो है जुडिशरी, सब चीजें हैं, ये तमाम चीजें जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, वो चीजें जो है उसको आगे बढ़ने में एक हिंड्रेंस आती है इसके अंदर है। तो जो भी इस वक्त जो जुडिशरी, जो आपके जो ब्यूरोक्रेसी है, वो फूक फूक के कदम चल रही होती है,
اس کی وجہ سے unnecessarily ڈیلے ہوتا ہے. میں ایک جنا کنونشن کا ایگزامپل دیتا ہوں. سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا, سی سی او پی نے, بورڈ نے اپروو, ٹرانزیشن کمیٹی کا میں چیئرمین تھا, ٹرانزیشن کمیٹی نے اپروو کیا, بورڈ نے اس کو اپروو کیا, اس کے بعد سی سی او پی نے اپروو کیا, کیبنٹ نے اپروو کیا, اس کے بعد پھر جو ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آپ نے پھر اس کو پھر ریوزٹ کیا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر یہ ریوزٹ نہیں ہوتا تو یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے نا. تو جو جس طرح کے اس وقت عمومی حالات ہیں کنٹری کے, اس وجہ سے جو لوگ ہیں وہ بہت کوششلی چل رہے ہوتے ہیں. قطع کلامی ہو رہی ہے ظفر صاحب, جو آپ کا پرائیویٹائزیشن بورڈ کی ظفر صاحب پہلی میٹنگ ہوئی تھی 30 اکتوبر 2018 کو, اس میں آپ ایک سویپنگ آپ کا فیصلہ تھا حکومت کا بھی اور بورڈ کا بھی کہ جو 62 اینٹیز تھیں ایکٹیو اس وقت آپ کی لسٹ کے اوپر, اس کو آپ نے ڈراسٹکلی کم کر کے 11 کر دیا, اور جتنی لاس میکنگ تھی آپ کی, وہ پاور سیکٹر تھا, پی آئی اے تھا, اسٹیل ملز تھا, سب کو آپ نے ایکسکلوڈ کر دیا. تو اس فیصلے کو آپ کتنا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ آج 3.5 سال بعد جو ایس او ایز کے لاسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, کوئی کام کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی, وہ فیصلے کا کتنا کردار ہے اس میں؟ میرا اپنا یہ تھا کہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. وہ فیصلہ جو ہے جو کہ وہ ریورس کرنا پڑا جب چینج آف گارڈ ہوا, وہ فیصلہ جو ہے وہ صحیح نہیں تھا اسی وقت سے, کیونکہ وہ ہمارا جو 1.5-2 سال جو ہے ہمارے, بیکاز ہم یہ پورا جو پیریڈ 2018 سے لے کے 2019 کا اینڈ تھا, وہ ہمارا آلموسٹ جو ہے بالکل ویسٹ ہوا ٹائم. وہ اس پوزیشن میں اگر ہم یہ سٹارٹ کرتے, اسٹیل مل کی میں بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی, تو ہم آگے پڑھ سکتے. تو وہ فیصلہ جو ایک کلیئرٹی ہونا چاہیے. شروع میں جب آئی گورنمنٹ 2018 جولائی میں, تو ان کا یہ ویو تھا کہ ہم ریسٹرکچر کریں گے. بٹ آئی تھنک کہ میرا اپنا کلیئر ویو ہے کہ بزنس جو ہے وہ چلانا گورنمنٹ کا آج کے زمانے میں کام نہیں ہے. 20-25 سال پہلے ریلوے, ایئر لائن ہے, وہ ٹھیک ہے گورنمنٹ انوالو تھی, پاور سیکٹر کے اندر گورنمنٹ نے آپ کا جو ہے ترمیلا ڈیم, منگلا ڈیم, سب چیزیں موجود تھی. لیکن آج کے زمانے میں اسٹیٹ کا کام نہیں ہے, بیسیکلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے تاکہ مل کے یہ کام کرے. سبحانی صاحب قطع کلامی ہوتی ہے, اس بات سے بالکل اگری کرتے ہیں, اس بات سے بالکل اگری کرتے ہیں کہ کاروبار کرنا ریاست کا کام نہیں ہے, ریاست کا کام کرنا ہے فیسیلیٹیٹ کرنا. ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پالیسیز میں ایک انکنسسٹنسی نظر آتی ہے. یہ جب گورنمنٹ آئی, جیسے شہباز نے کہا کہ 62 جو ہیں وہ ادارے پرائیویٹائزیشن کے لسٹ میں تھے, پہلی میٹنگ ہوتی ہے وہ جو لاس میکنگ ہے, خاص کر کے یہ جو سفید ہاتھی پی آئی اے اور اسٹیل مل, جن کو میرے خیال میں آج کل نہیں آج پرائیویٹائز ہونا چاہیے, ان کو نکال کے صرف 11 ادارے رکھ دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے آج کا, مجھے نہیں پتا, شاید آپ کے اس آرگیومنٹ سے کنونس نہیں ہے کہ ریاست کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے, شاید ان کو لگتا ہے کہ ریاست کا کام ابھی بھی کاروبار کرنا ہے, اسی وجہ سے یہ کنفیوژن ہے. آئی تھنک کہ آپ کی بات کنسسٹنسی ہونی چاہیے تھی. آئی تھنک کہ جو ڈیسیشن پہلے جو پچھلی 2013 سے 18 میں لیا تھا اس میں تمام چیزیں موجود تھی. چونکہ جب آتے ہیں نئی گورنمنٹ آتی ہیں تو ان کے وعدے ہوتے ہیں, ایک آپ کا اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, مومنٹ میں ہے, تو اس وجہ سے انیشلی ان کا یہ فیلنگ تھی کہ ہم ری اسٹرکچر کر کے اور اس کو چلا لیں گے. بٹ آئی سیڈ کہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. اگر ڈے ون سے کلیئر ہمارے پاس سمت ہوتی کہ ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے تو شاید ہم کچھ چیزیں ابھی کر چکے ہوتے. بٹ اینی وے آئی مین نتھنگ از لاسٹ ناؤ. ابھی بھی جو ہے 4-5 پروجیکٹ ایسے ہیں جو قریب ہیں آپ کے, تھوڑے بہت چھوٹے جو ہے نا اس کے اندر کنسٹرینز ہیں. انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ کنسٹرینز دور ہوں گے تو ہماری یہ جو ہے ابھی ہماری سبحانی صاحب جن پروجیکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, یا لو ہینگنگ فروٹ جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹائز ہو سکتے ہیں, وہ آپ سے پوچھیں گے, لیکن یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, تو بریک کے بعد ڈسکشن جاری رہے گی. جی جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ظفر اقبال سبحانی صاحب, ممبر پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ, ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی اسٹوڈیو سے. تو بریک سے پہلے جیسے سبحانی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ آل از ناٹ لاسٹ, ایک اور دیکھیں, جب 2018 میں بھی ایل این جی پاور پلانٹس کہا جاتا تھا کہ یہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں, اور ٹارگٹ بھی رکھا گیا کہ جون 2019 تک ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا. لیکن آج 2021 بلکہ اب تو 2022 آنے کو ہے, وہ جو لو ہینگنگ فروٹ ہے ابھی تک ہم وہ کھا نہیں سکے. تو کیا وجہ ہے کہ جو ایزی کمپیریٹیولی ٹرانزیکشنز تھیں وہ بھی ہم نہیں کر پائے, خاص کر کے یہ جو ایل این جی پاور پلانٹس تھے؟
جی اس بات پہ تو آئی تھنک کہ جو RLNG نیو برانڈ پروجیکٹ 2017 میں کمرشل پروڈکشن شروع ہوئی اور بالکل ٹھیک چل رہا تھا، لیکن میں نے آپ کو بتایا دو باتیں ہوئی ہیں اس میں. ایک تو کووڈ کی وجہ سے تقریباً ہمارے 1.5 سال ضائع ہوا، بیکاز مارچ 2020 کے اندر 12 انویسٹرز جو ہیں وہ شارٹ لسٹ ہو گئے تھے اور انہوں نے پاکستان میں آنا تھا اس کو دیکھنے کے لیے اور آگے پروسیس ہونا تھا. تو چیز رکتی ہے اب آپ کا جب مارچ 2019 اور مارچ 2020 اور آج ہم تقریباً اینڈ 2020 میں آ گئے ہیں، تو جو رکاوٹ ہوئی ہے تو اس کا پورا امپیکٹ ریپل ایفیکٹ ہوا اس کے اندر. اور دوسری بات جب یہ کہا گیا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے جون 2019 میں ختم ہو جائے گا، آئی تھنک وہ بھی جو ہے نا انفارچونیٹلی وی ڈسکس بار بار ہم جب پرائیویٹیشن کمیشن میں بھی بیٹھتے ہیں، وہ بھی انفارچونیٹلی شاید اتنا ریئلسٹک نہیں تھا، بیکاز پروسیسز جتنے ہیں فائنینشیل ایڈوائزر کا سلیکشن، اس کے بعد اتنے سارے سٹیپس ہیں جو ہم ڈیویٹ نہیں کر سکتے ہیں بیکاز آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے اور ہم کو ہو بہو جو ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے. تو جون 2019 کی ڈیٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان ریئلسٹک تھی، بیکاز وہ پروسیس جو ہے شروع ہوا تھا فائنینشیل ایڈوائزر کا سلیکشن کا، وہ شروع ہوا تھا فیبروری 2019 کے اندر، اور ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا تھا ایف اے سے. کریڈٹ سوئس کی ایک ایف اے تھی، اس کے اگینسٹ لوگ تھے، وہ میرا خیال ہے مجھے یاد پڑتا ہے مارچ کے اینڈ کے اندر پروسیس ہوا ہے. ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے، رپورٹ آتی ہے، پھر بڈ ہوتی ہے، تو یہ سارا پروسیس آئی تھنک اگر کوئی دیکھا ہوتا برابر تو کوئی بھی جون 2019 کہتا نہیں. پھر ہم جو جون 2020 پہ آئے، جون 2020 پہ ہم کافی کمفرٹیبل تھے کہ ہم نے سارے پروسیسز نومبر دسمبر میں کمپلیٹ کر لیتے 2019 کے. بٹ انفارچونیٹلی جو 12 لوگ سلیکٹ ہوئے اس کے بعد ساری چیزیں دنیا کو پتا ہے، دنیا پوری الٹ گئی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ چیزیں رکی ہیں. بٹ ابھی پھر اس کے بعد آپ نے اسٹرکچرل ریفارم آ گئے آپ کے IPPs کے. جب اسٹرکچرل ریفارمز آ جائیں گے، جب وے فارورڈ کلیئر نہیں ہے کہ لوگوں کو کیا آپ کا جو ہے نا ریٹرن آن ایکویٹی ملے گی، تو سب چیزیں کوئی بھی نہیں ہاتھ ڈالے گا نا آپ کا. یہ ساری چیزیں جو ہیں دو کہنا کہ پرائیویٹیشن کمیشن نے یہ نہیں کیا، بٹ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ سارے جو ہیں سنک کرتے ہیں پرائیویٹیشن کے پروسیس کے اندر، اینڈ سب کے بارے میں آپ کو اس کے بارے میں علم ہے. اچھا ظفر صاحب، جو SME بینک تھا کہا یہ جاتا تھا کہ اگست 2021 میں یہ پرائیویٹائز ہو جائے گا، لیکن جب آپ کی لاسٹ بورڈ میٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ اس کو ڈی لسٹ کرنے کی ریکمنڈیشن دے دیتے ہیں. تو اب کیا ایسا ہو گیا کہ اگر ویون جو تھا، جو آپ کا میجر پارٹی سامنے بائر، اگر اس نے 10 ارب کا آپ سے پیکج مانگ لیا تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھا پاکستان سے، تو کیا وہ ہونی بات تھی؟ کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینک اسلامی کو اس طرح کا پیکج 20 ارب روپے کا نہیں دیا ہوا؟ دیکھیں میں بینک اسلامی کے بارے میں تو کمنٹ نہیں کروں گا، بٹ اسٹیٹ بینک آئی تھنک بینگ پروفیشنل آئی فالو اسٹیٹ بینک نے بہت زیادہ جو ہے روبسٹ طریقے سے کام کیا ہے، اور اسٹیٹ بینک کی ٹیم پورا اس وقت موجود تھی ڈے ون سے. جب پہلی دفعہ 2015 میں ہوا تھا اس وقت بھی اسٹیٹ بینک تھی، اور کافی ساری جو ہے فیسلٹی فلیکسیبلٹی دکھائی تھی اس وقت. مجھے یاد پڑتا ہے کہ بہت فلیکسیبلٹی اس وقت بھی دکھائی تھی، ابھی بھی دکھائی ہے. لیکن بعض چیزیں جو ہے نا وہ بالکل ناممکن ہوتی ہے. ابھی بھی جو ہماری بورڈ میٹنگ لاسٹ ویک میں ہوئی تھی، اسٹیٹ بینک کے جو ہے ریپرزینٹیٹیوز تھے اور بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے، بٹ ان کے سسٹم کے اندر پاسبل نہیں تھی. جو آپ کا جو انویسٹر تھا جو فیسلٹی مانگ رہا تھا، وہ کافی زیادہ ڈیٹیل میں اسٹیٹ بینک نے دیکھا، اور میکرو وہ دیکھتے ہیں، وہ ایک کے لیے چینج نہیں کر سکتے. اور انفارچونیٹلی اسٹیٹ بینک کو ناٹ ایکسپٹ واٹ ایور دا فیسلٹی دے، بیکاز اسے اوور آل ان کا سسٹم جو ہے نا وہ امبیلنس ہو جاتا ہے. اچھا اس میں ایک اور جو چیز ہے ظفر صاحب، اب جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے اس کے آڈیٹڈ فائنینشیل اکاؤنٹس 2012 سے مکمل نہیں ہوئے، تو جو ادارہ اپنے اکاؤنٹس 9 سال کے مکمل نہیں کر سکتا وہ پرائیویٹائزیشن کیسے کرے گا؟ آئی تھنک یہ آپ کا سوال ٹھیک ہے. 2013 تک تو آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہو گئے تھے، اس کے بعد جب ہم پروسیس چلا رہے تھے اس کے بعد پھر یہ 2 سال کا بریک آیا. جب نواز شریف گورنمنٹ 2015-16 کے بعد جب یہ دھرنے ورنے ہوئے تو اس وقت بالکل ایکٹیویٹی لو ہوئی، بٹ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ وہ چیز ہونی نہیں چاہیے تھی. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ہے وہ ایک پروسیس ہے جس کو کرنا چاہیے ریگولرلی، اور اب اس کے اوپر ہم آلریڈی ڈسکس بھی کر رہے ہیں. بورڈ کے اندر بھی ایجنڈا ہمارا ایک تھا، انشاءاللہ اگلے بورڈ میں اس کو کور کریں گے. بٹ آئی ایگری کہ اکاؤنٹس جو ہے نا اس کی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. اچھا سبحانی صاحب، اب ذرا فیوچر کی بات کر لیتے ہیں. آپ ابھی بھی باوجود اس کے کہ 3 سال میں کچھ خاص کارکردگی نہیں ہو سکی نجکاری کے حوالے سے، لیکن آپٹمسٹک ہے فیوچر کے لیے. تو اگلے 2 سالوں میں یہ گورنمنٹ جب اپنا ٹینیور پورا کر لے گی تو ریئلسٹکلی آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ کیا بڑی ٹرانزیکشنز ہم کر سکتے ہیں اگر ہم پرائیویٹائزیشن کی بات کریں تو؟
دیکھیں سب سے بڑی تو فادر اینڈ مدر آف ٹرانزیکشن اسٹیل مل ہے آپ کی. پاکستان اسٹیل مل آپ فالو پورا کر رہے ہیں کہ کیا پروسیسز ہوئے ہیں, کتنی ساری میٹنگ ہوئی. ٹرانزیکشن کمیٹی کی میٹنگ تقریباً 19 ٹرانزیکشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے تاکہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہو جائیں. اس کے بارے میں شہباز آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتا ہے. تو اس وقت جو ہے میں کہتا ہوں مدر اینڈ فادر آف ٹرانزیکشن اسٹیل مل ہے, اور اس کے اوپر EOI کا ہے, فارنرز کے انٹرسٹ اس میں ہے, لوکلز بھی کچھ پارٹی ہے. تو یہ ٹرانزیکشن ہے, یہ اگر کوئی اور سپینر نہ آئے, کوئی اور سٹیک ہولڈرز نہ آ جائے انفارچونیٹلی, تو اس کے یہ ایک چیز ہے جو موو کرنی ہے, جو پروبیبلی جو ہے اگلے سال کے اندر انشاءاللہ اگلا جو ہے فائنینشیل 2022 کا جو پیریڈ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ میجر اس کے جو مائلسٹونز ہیں وہ اس سے ایک چیز کوئکلی بتائیے گا, وقت ختم ہو گیا ہے. محمد میاں سومرو صاحب کو جو ہٹایا گیا ہے ایز اے چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ آئی تھنک میاں محمد صاحب اسٹل از اے منسٹر آف پرائیویٹائزیشن, اور ایک اس موقع کے اوپر ایک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کو باہر سے لایا گیا ہے, بٹ جو انہوں نے کام جو کیا ہوا ہے وہ ساتھ مل کے کریں گے. اور آئی ایم شیور کہ جو ہے نا وہ جو جتنا اسپیڈ ورک ہوا ہے, جو نئے صاحب سلیم صاحب جو کل اناؤنس کیا ہے گورنمنٹ نے, وہ آئی تھنک ہم مل کے کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہوں گے. بٹ میاں محمد سومرو صاحب اسٹل ول بی ایز اے منسٹر اینڈ ول بی پارٹ آف پرائیویٹائزیشن کمیشن. چلیں, بہت شکریہ ظفر اقبال صاحب. بات کر رہے تھے نجکاری کے حوالے سے جو اب تک حکومت کی کارکردگی رہی ہے. کارکردگی کسی بھی طرح سے حوصلہ افزا نہیں ہے. لیٹس سی کہ آگے آئندہ آنے والے جو 2 سال ان کے باقی رہ گئے ہیں اس میں یہ کیا کرتے ہیں. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.